اقرأ وربك الأكرم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مدرسہ تجوید القرآن کے حفاظ طلباء کی دستار بندی کی اس پروقار تقریب میں ہماری شرکت ہمارے لیے سعادت اور خوش قسمتی کا باعث ہے. دینی مدارس میں قدیم زمانے سے یہ ترتیب چلی آ رہی ہے کہ تعلیمی سال کے اختتام پر حفاظ اور علماء کی دستار بندی کے لیے تقریبات منعقد ہوتی ہیں. یہ تقریبات کوئی رسمی اور روایتی نہیں ہوتی، یہ نمائش اور دکھلاوے کے لیے نہیں ہوتی، یہ ناموری کے لیے نہیں ہوتی. ان تقریبات کے پیچھے کچھ مقاصد ہوتے ہیں اور ان مقاصد کو سمجھنا اور ان کے حصول میں کوشش کرنا ہمارا فریضہ ہے. اس طرح کی تقریبات کے انعقاد کا پہلا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے جنہوں نے 2 سال 3 سال مسلسل محنت کی اور قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا، ان کو شرف اور اعزاز بخشا جائے. ان حفاظ طلباء کے اعزاز میں یہ تقریب منعقد کی گئی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان حفاظ نے اتنی بڑی دولت حاصل کی ہے کہ اگر ان کے اعزاز میں اس سے بھی بڑی تقریب کا انعقاد کیا جاتا تو بے جا نہ ہوتا. مسلم شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ وہ صبح کے وقت گھر سے نکلے، عقیق یا بطحان مقام پہ چلا جائے، خرید و فروخت کرے، تجارت کرے، شام ہونے سے پہلے پہلے ایک اونٹنی منافع میں کما کر لے آئے، کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہ کرے، قطع رحمی بھی نہ کرے، حلال طریقے سے ایک دن کی تجارت میں ایک اونٹنی منافع میں کما کر لے آئے. صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے نبی، ہم میں سے ہر بندہ یہ پسند کرتا ہے. آپ نے پھر فرمایا، کیا تم میں سے کوئی بندہ پسند کرتا ہے کہ وہ صبح کے وقت گھر سے نکلے، عقیق یا بطحان مقام پہ چلا جائے، تجارت کرے، خرید و فروخت کرے، اور شام ہونے سے پہلے پہلے 2 اونٹنیاں منافع میں کما کر لے آئے؟ اللہ کے نبی، ہم میں سے ہر بندہ یہ پسند کرتا ہے. آپ نے فرمایا، قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ تم میں سے کوئی بندہ صبح کے وقت گھر سے نکلتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، تجارت کرتا، تم میں سے کوئی بندہ صبح کے وقت گھر سے نکلتا ہے، قرآن مجید کی ایک آیت سیکھتا ہے،
یہ ایک آیت سیکھنا ایک اونٹنی کمانے سے افضل ہے۔ کوئی بندہ قرآن مجید کی 2 آیتیں سیکھتا ہے، 2 آیتیں سیکھنا 2 اونٹنیاں کمانے سے افضل ہے۔ تو اگر ایک آیت سیکھنا ایک اونٹنی کمانے سے افضل ہے، تو وہ بچے جنہوں نے 6000 سے زیادہ آیات کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا ہے، انہوں نے کتنی بڑی دولت سمیٹی ہے، ہم اس کا خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حق بنتا ہے کہ ان بچوں کو اس سے بھی زیادہ بڑا اعزاز دے دیا جاتا، اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور جیسے اللہ کی ذات بلند ہے ایسے ہی اللہ کا کلام بھی بلند ہے، اور جیسے اللہ کا کلام بلند ہے، اس کلام کے ساتھ جو بندہ وابستہ ہو جاتا ہے کلام اللہ اس کو بھی بلندی عطا کر دیتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالی اس کتاب کے ذریعے قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے، اور جو قومیں اس کتاب کو پس پشت ڈالتی ہیں اللہ ان قوموں کو پستی کے دلدل میں دھکیل دیتا ہے۔ یہ قرآن ہے جس نے عرب دیہاتیوں کو بام عروج پہ پہنچا دیا تھا۔ عرب معاشرہ دنیا کا پست ترین معاشرہ تھا، اخلاقی طور پہ، معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ، سیاسی طور پہ، ہر اعتبار سے وہ معاشرہ ناگفتہ بے حد تک بگڑ چکا تھا۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن یہ قرآن تھا جس نے عرب کے بدوؤں کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ آج بھی دنیا حیران ہے۔ بات کیا تھی کہ نہ قیصر و کسریٰ سے دبے، بات کیا تھی کہ نہ قیصر و کسریٰ سے دبے، چند بندے جو تھے اونٹوں کو چرانے والے، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے۔ ہر قسم کی تہذیب اور تمدن سے نابلد اور نا آشنا تھی، لیکن قرآن مجید نے ایسے ان کو اٹھایا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی۔ بات کسی اور طرف جا رہی ہے۔ حضرت بخاری شریف کی ایک روایت ہے، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا۔ 2 بندے آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی، ہمارے علاقے میں قحط ہے، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا، فرمایا عدی، اگر آپ زندہ رہے تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ ایک آدمی بازار میں جا رہا ہوگا، اس کے ہاتھ میں سونا ہوگا، اور وہ آوازیں لگا رہا ہوگا کہ او لوگو، میرے ہاتھ میں زکوٰۃ کا سونا ہے، تم میں سے کوئی بندہ زکوٰۃ وصول کرنے والا ہے تو مجھ سے وصول کر لے۔ لوگ اتنے خوشحال ہوں گے، سارے لوگ زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا، پورے بازار میں اس کو ایک بندہ بھی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ملے گا۔ معاشی خوشحالی اتنی آ جائے گی کہ بندہ سونا لیے پھر رہا ہوگا، آوازیں لگا رہا ہوگا، کوئی زکوٰۃ وصول کرنے والا نہیں ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں وہیں بیٹھا ہوا تھا، 2 بندے اور آ گئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی، ہمارے علاقے میں بڑی بد امنی ہے، لوگوں
کی جان محفوظ نہیں ہے، مال محفوظ نہیں ہے، قتل و غارت جاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر میری طرف دیکھا، فرمایا عدی اگر آپ کی زندگی لمبی رہی تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ ہیرا مقام سے ایک خاتون چلے گی، مکہ مکرمہ تک اکیلے سفر کرے گی، اونٹ پہ سوار ہوگی، زیورات سے لدی ہوئی ہوگی، اور ہیرا سے لے کر مکہ تک جاتے ہوئے نہ اس کو اپنی جان کا خطرہ ہوگا، نہ مال کا خطرہ ہوگا، نہ عزت کا خطرہ ہوگا۔ میں حیران رہ گیا کہ اتنا امن و امان قائم ہو جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، خلفائے راشدین کا زمانہ تھا، زیادہ وقت نہیں گزر چکا تھا جب قیصر اور کسریٰ کے خزانے مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئے تھے۔ کہتے ایک آدمی نے سونا ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا، آوازیں لگا رہا تھا، او لوگو میرے ہاتھ میں زکوٰۃ کا سونا ہے، تم میں سے کوئی بندہ لینے والا ہے تو مجھ سے لے لے۔ زکوٰۃ کا مستحق بندہ نہیں مل رہا تھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں حج پہ گیا ہوا تھا تو مجھے کسی نے بتایا کہ ہیرا مقام سے ایک خاتون آئی ہے، اکیلے آئی ہے، اونٹ پہ سوار ہو کے آئی ہے۔ مجھے تو پرانی بات یاد تھی، میں نے کہا میں تو اس سے ملاقات کروں گا۔ چنانچہ میں خاتون کے پاس گیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہیرا کوفہ کے قریب ایک مقام کا نام ہے، اور ہیرا اور مکہ کے درمیان 1 مہینے کا سفر تھا۔ اونٹ پہ سفر کرتے ہوئے 1 مہینہ لگتا ہے، اور آج کل تو عرب صحراؤں میں پھر بھی کچھ نہ کچھ آبادی بن گئی ہے۔ اس زمانے میں تو وہ صحرائیں ایسی تھی کہ سینکڑوں میل دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا۔ وہ خاتون ہیرا سے مکہ مکرمہ تک اکیلے سفر کر چکی تھی۔ پتہ نہیں کتنی راتیں اس نے جنگلوں میں گزاری ہوں گی، کتنے بیابانوں سے گزر کے اس نے یہ سفر طے کیا ہوگا۔ مکہ مکرمہ میں کسی نے پوچھ لیا کہ آپ نے اتنا لمبا سفر کیا، زیورات بھی آپ کے ساتھ، اکیلے آپ نے سفر کیا، آپ کو اپنی جان کے بارے میں، عزت کے بارے میں، مال کے بارے میں کوئی ڈر نہیں لگا؟ اس خاتون نے جواب دیا، قسم ہے اس پروردگار کی جس نے اپنے محبوب کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں نے ہیرا مقام سے یہاں تک سارے لوگوں کو ایسا پایا جیسا کہ 1 ماں کی اولاد ہو۔ 1 ماں کی اولاد کی طرح سارے لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے، ایک دوسرے کا لحاظ کرنے والے۔ یہ قرآن تھا جس نے اس معاشرے کو امن کا گہوارہ بنا دیا تھا، بد امنی کو امن میں تبدیل کر دیا تھا، معاشی بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل کر دیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کے ساتھ جو وابستہ ہو گیا، قرآن نے اس کو بام عروج پہ پہنچایا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے، سادہ گتا ہوتا ہے، اس کو آپ گندی نالی میں پھینک دیں، پھینکنا جائز ہے، کوڑے کے ڈھیر پہ ڈال دیں، ڈالنا جائز ہے، جوتیوں کی نیچے رکھ دیں، رکھنا جائز ہے، سادہ گتا ہے۔ لیکن کوئی بندہ اسی گتے کو اٹھا کے صاف کر دیتا ہے، پھر قرآن مجید کے ساتھ جلد کے طور پہ نتھی کر دیتا ہے۔ فقہا اور علماء فرماتے ہیں کہ اب اس گتے کو بے وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ یہ وہی گتا ہے جس کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینکنا جائز تھا، اب اس گتے کو بے وضو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، کیونکہ اب یہ عام گتا نہیں رہا، اب یہ قرآن کے ساتھ جلد کے طور پہ جڑ چکا ہے۔ قرآن اگر بے جان گتے کو اتنی عزت عطا کرتا ہے تو وہ بچہ
قرآن بے جان گتے کو اتنی عزت عطا کرتا ہے تو وہ بچہ جو 30 پارے قرآن اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اقرأ وربک الاکرم، تو پڑھ قرآن، تیرا رب کرے گا تیرا اکرام. رب عزتیں دیتا ہے قرآن کی بدولت. قرآن عزتیں دینے والی کتاب ہے. یہ پہلا مقصد ہے اس پروگرام اور اس تقریب کا کہ ہم حفاظ کو اعزاز اور شرف بخشیں. اس پروگرام کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ جتنے شرکاء ہیں سب کو خاموش دعوت دی جائے. خاموش دعوت کہ ہم دکھا دیتے ہیں کہ دیکھیں ان بچوں نے قرآن پاک کا حفظ مکمل کیا، ان بچوں کے لیے اعزاز اور شرف کی بات ہے، ان کے والدین کے لیے بھی شرف کی بات ہے. تو الحمدللہ ہم سارے صاحب اولاد ہیں، ہم سب یہ شرف اور اعزاز حاصل کر سکتے ہیں. یہ تمام شرکاء کو خاموش دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم کے لیے وقف کریں. آپ بھی حافظ کے والد کہلائے جائیں گے، مائیں حافظ کی مائیں کہلائی جائیں گی. تو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے لیے وقف کریں. اور آپ یقین کریں یہ بچے آج اگر ہم نے ان کی اچھی تربیت کی، قرآن کی تعلیم سے ان کو آراستہ و پیراستہ کیا تو بہت اچھا، ورنہ یہی بچے ہمارے لیے درد سر بنیں گے. آپ لوگوں نے اپنے معاشرے میں کئی مرتبہ سنا ہوگا باپ بیچارہ اپنے بیٹے سے اتنا تنگ آ جاتا ہے کہ آخر کار یہ کہہ بیٹھتا ہے کہ بچہ کاش کی تو پیدا ہی نہ ہو چکا ہوتا. اتنا وہ باپ بیچارہ تنگ آ جاتا ہے. ایک آدمی سے پوچھا گیا کہ آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ اس نے کہا میرے 4 بیٹے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا چاروں دماغ کے ڈاکٹر ہیں. چاروں دماغ کے ڈاکٹر ہیں. بندہ حیران رہ گیا، 4 بیٹے اور چاروں دماغ کے ڈاکٹر. پوچھا کہ پھر وہ کہاں کہاں اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں؟ جواب دیا کہ وہ چاروں فارغ ہیں. 4 بیٹے، چاروں دماغ کے ڈاکٹر اور چاروں فارغ ہیں. بات سمجھ نہیں آئی. پوچھا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرے 4 بیٹے ہیں اور چاروں مجھے کہتے ہیں کہ تمہارا دماغ خراب ہے، اور چاروں مجھے کہتے ہیں کہ ہم تمہارا دماغ ٹھیک کر دیں گے. تو اس کا معنی یہ ہے نا کہ وہ دماغ کے ڈاکٹر ہیں جو مجھے کہتے ہیں کہ تمہارا دماغ خراب ہے، ہم تمہارا دماغ ٹھیک کر دیں گے. میرے بھائیو، جب ہمارے بچوں کا دماغ خراب ہو جائے اور وہ ہمیں کہیں کہ تمہارا دماغ خراب ہے، اس سے پہلے بچوں کا دماغ خراب ہونے سے بچائیں. قرآن کی تعلیم دلوائیں، دین کی تعلیم دلوائیں، تاکہ یہی بچے ہمارے لیے دنیا میں عزت سرخروئی کا ذریعہ ہوں، قیامت کے دن بھی درجات کی بلندی کا ذریعہ ثابت ہو جائے. میرے بھائیوں، اصول یہ ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. لیکن کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو بندے کے مرنے کے بعد بھی وہ اجر مسلسل ملتا رہتا ہے. ان میں سے ایک یہ کہ بندے نے اولاد کی اچھی تربیت کی تو اولاد کے اعمال والدین کے لیے، والدین کے مرنے کے بعد بھی درجات کی بلندی کا اور مسلسل اجر کا ذریعہ بنتے ہیں. مکہ مکرمہ میں ایک قبرستان ہے جنت المعلی. جنت المعلی قبرستان میں ایک بزرگ ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے. وہ فرماتے ہیں دوپہر کا وقت تھا تو مجھے نیند آئی تو میں سو گیا. میں نے عجیب خواب دیکھا کہ قبرستان کے مردے قبرستان سے نکلے ہوئے ہیں، ایسی ٹولی کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں بھی وہاں پہ چلا گیا
قریب کھڑا ہو گیا تو میں نے تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ ایک اور آدمی آیا، وہ قریب کھڑا ہو گیا اور آواز لگائی کہ او لوگو اپنا اپنا حصہ وصول کر لو۔ تو سارے لوگ ایک طرف کو بھاگ پڑے اور مجمع میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، وہ نہیں گیا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں چلے گئے؟ تو اس نے کہا یہ قبرستان کے مردے ہیں، قبرستان میں کوئی بندہ آتا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، پھر قبرستان کے مردوں کو ثواب بخشتا ہے۔ پھر یہ آنے والا جو اعلان کر رہا تھا حقیقت میں یہ فرشتہ ہے، یہ فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ او لوگو اس ثواب میں سے اپنا اپنا حصہ وصول کر لو۔ تو لوگ اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے بھاگ پڑتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ پھر آپ تو نہیں گئے؟ اس نے کہا مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو ثواب کی ضرورت نہیں ہے؟ اس نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا عجیب بندہ، ثواب کی ضرورت کیسے نہیں ہے؟ اس نے بڑی بے نیازی سے کہا کہ مجھے اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ میرا ایک بیٹا حافظ قرآن ہے، میرا ایک بیٹا حافظ قرآن ہے، وہ پورا دن اپنے شاگردوں کو قرآن پڑھاتا ہے، شاگرد پورے دن میں جتنا قرآن پڑھ لیتے ہیں وہ سارا ثواب میرے بیٹے کے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے، اور میرے بیٹے کا سارا ثواب میرے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ مجھے روزانہ تھوک کے حساب سے اتنا ثواب ملتا ہے کہ پرچون کے ثواب کے لیے بھاگنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا۔ وہ لوگ خوش قسمت ہیں، وہ والدین خوش قسمت ہوتے ہیں جو قبروں میں آرام سے پڑے ہوتے ہیں اور پیچھے سے ان کی اولاد دین کا کام کر رہی ہوتی ہیں اور ان کو بغیر کسی تعطل کے ویسے ہی ثواب پہنچ رہا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ میں سے جو لوگ مدرسوں کے ساتھ تھوڑا بہت وابستگی رکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ایک مدرسے میں پڑھانے والے قاری صاحب کے پاس کم از کم 30 طالب علم ہوتے ہیں ایک کلاس میں۔ بعض قاری صاحبان 40 لڑکے بھی بٹھاتے ہیں، بعض 50 لڑکے بھی اپنے ساتھ کلاس میں داخل کر لیتے ہیں، لیکن کم از کم 30 تو ایک قاری صاحب کے پاس ہوتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ حفظ میں پڑھنے والے بچے صبح سے لے کے شام تک قرآن پڑھتے ہیں، اور یہ کم از کم 10 پارے ایک دن میں پڑھ لیتے ہیں، 10 پارے تلاوت یہ کرتے ہیں۔ تو اگر ایک کلاس میں 30 طالب علم ہوں اور ہر طالب علم 10 پارے پڑھے تو یہ کل 300 پارے ہو گئے، اور 300 پارے جو طلباء پڑھتے ہیں سارا ثواب قاری صاحب کے کھاتے میں جاتا ہے، اور قاری صاحب کا وہ سارا ثواب ان کے مرحوم والدین کے کھاتے میں جاتا ہے۔ وہ والدین کتنے سعادت مند ہوتے ہیں کہ قبروں میں پڑے ہیں، روزانہ بلا ناغہ 300 پارے تلاوت کا ثواب ان کو پہنچتا رہتا ہے۔ اور یہ ہم بھی ہو سکتے ہیں، ہم بھی اپنے بیٹوں کو قرآن کا حافظ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں کو خاموش دعوت دی جا رہی ہے، اس لیے یہ تقریب منعقد کی گئی ہے۔ تو اس تقریب کے انعقاد کے 3 بڑے مقاصد ہیں۔ ان حفاظ کو شرف بخشا جائے جو حفاظ اس وقت اپنی یہ نعمت حاصل کر چکے ہیں۔ دوسرا مقصد یہ کہ آپ لوگوں کو خاموش دعوت دی جائے، اور تیسرا مقصد یہ کہ اہل مدرسہ سال میں ایک مرتبہ کم از کم اپنے متعلقین کو، اپنے محبین اور معاونین کو بلاتے ہیں، اپنی کارکردگی ان کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہ مدرسہ آپ لوگوں کے تعاون سے چلتا ہے، اور آپ لوگ جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں وہ ہم اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرتے، ہم وہ اپنی اولاد پہ خرچ نہیں کرتے بلکہ قوم کے بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ آپ کے سامنے موجود ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر مدارس کے ساتھ تعاون کریں تو مدارس کے بارے میں، اہل مدارس کے بارے میں ہمارے دل و دماغ میں کوئی بدگمانی پیدا نہ ہو کہ پتہ نہیں چندہ تو بہت ہوتا ہے،
پتہ نہیں چلتا جاتا کہاں پہ ہے. میں نے سنا ہے کہ قاری صاحب نے 0 میٹر موٹر سائیکل بھی خریدی ہے. میں نے سنا ہے کہ قاری صاحب نے اپنے بچے کو ریموٹ کنٹرول کھلونا بھی دیا ہوا ہے. پتہ نہیں قاری صاحب کے پیسے کہاں سے آتے ہیں. یہ باتیں ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں. میرے بھائیوں، مدارس پر تنقید کرنا آسان ہے، اہل مدارس کی نکتہ چینی کرنا آسان ہے، لیکن اگر کبھی کسی کو عملی طور پہ مدرسے کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کام کرنا کتنا مشکل ہے. جب میدان میں کھلاڑی کھیل رہے ہوتے ہیں اور باہر تماشائی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو تماشائی ادھر سے دل ہی دل میں کہتے ہیں کہ ایسے مارو اور ایسے مارو اور زور سے مارو، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہاں تو زور سے مارو کہنا آسان ہے، وہاں پہ کھڑا ہونا اور زور سے مارنا کتنا مشکل ہوتا ہے. مدارس خیر کے مراکز ہیں، اور مدارس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کو بقا مل رہی ہے. حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں کشف کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک بستی کے لوگوں کے اعمال اتنے برباد ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو عرش پہ جلال آتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ تم جاؤ اور ان لوگوں کے نیچے سے زمین کو اٹھاؤ، الٹ دو، سب کو تباہ و برباد کر دو. فرشتے زمین پہ آتے ہیں، حالات کا جائزہ لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، آپ نے تو ہمیں بھیجا تھا کہ ان لوگوں کے نیچے سے زمین کو الٹ دو، جبکہ وہاں تو مسجد میں کچھ بچے قرآن پڑھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے اچھا بچے قرآن پڑھ رہے تھے، پھر بستی والوں سے 40 سال کے لیے عذاب کو مؤخر کر دو. قرآن پڑھنے والے بچوں کی وجہ سے عذابات ٹلتے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ پچھلی امتوں میں ایک گناہ عام ہو جاتا تھا، اس ایک گناہ کی وجہ سے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا جاتا تھا. اور آج ہماری اس قوم میں سابقہ امتوں کی تمام خرابیاں موجود ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی خرابی اسی قوم میں، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی خرابی اسی قوم میں، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی خرابی اسی قوم میں، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی خرابی اسی قوم میں. بنی اسرائیل کی ساری خرابیاں اسی قوم میں پائی جاتی ہیں. پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں روزی دیتا ہے، روٹی دیتا ہے، ہمیں تباہ نہیں کرتا. آخر ہم اتنے لاڈلے کیوں ہیں؟ میرے بھائیو، ہم اتنے لاڈلے نہیں ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اس روئے زمین پر دینی مدارس ہیں، قرآن پڑھنے والے پڑھانے والے موجود ہیں، اور انہی لوگوں کی وجہ سے عذابات کے فیصلے ٹلتے ہیں. اللہ تعالیٰ عذابات کو روک لیتا ہے. لہذا دینی مدارس پر نکتہ چینی نہ کرے، دینی مدارس پہ تنقید نہ کریں، بلکہ دینی مدارس والوں کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو شاباش دیں تاکہ وہ مزید بہتر طریقے سے اپنا کام، اپنی ذمہ داری پوری کر لیں. میرے بھائیوں، سمجھنے والوں کے لیے تھوڑا بھی کافی ہوتا ہے، نہ سمجھنے والوں کے لیے زیادہ بھی ناکافی ہوتا ہے. مجھے ڈاکٹر نے منع کیا تھا کہ آپ نے بولنا نہیں ہے، گلا میرا شدید متاثر ہے. ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ نے بولنا نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر کے کہنے کے باوجود یہ میرا تیسرا بیان ہے آج کے دن کا. اب مزید گلے کے ساتھ زیادتی کرنا، چونکہ آگے پھر ہمارے بولنے کے کام ہیں، تو میں تقریباً معذور ہو چکا ہوں. آپ اسی پر اکتفا کر لیں اور اسی کو کافی سمجھیں، عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جزاکم اللہ جزاک.